جس کو تم ہوس کہہ رہی ہو وہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی۔ میں اگر صرف تمہارے وجود سے ہی اپنی پیاس مٹانا چاہتا تو میرے پاس کئی اور حربے بھی تھے۔ میں اتنا اثر و رسوخ ضرور رکھتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی ہاتھ تک ڈالنے والا نہ ہوتا۔ بیوی بنا کے لایا ہوں تمہیں، اور بیوی کو شوکیس میں سجا کر اس کے دن رات تعریف کرنے کو تو اپنایا نہیں جاتا۔ بیوی کا سب سے پہلا فرض اپنے شوہر کو ذہنی اور جسمانی راحت پہنچانا ہوتا ہے۔ میرا حق تھا، اور اگر میں نے زبردستی بھی لیا تو زیمل بی بی اس کی اصل قصوروار تو تم خود ہو۔ کیوں چاہتی تھی اپنے مجازی خدا کو اس کے جائز اور شرعی حق سے محروم رکھنا؟ اور رہی زور زبردستی کی بات، تو تم نے شادی کی ہے مجھ سے، بگا کر نہیں لایا، کھیل بنا کر۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میری ہو، تم میری بیوی ہو۔ کاتب تقدیر نے تمہیں میرے نصیب میں بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ تم اس دنیا میں بھی میری جوڑی دار بن کر بھیجی گئی ہو۔ میری روح وجود کو سکون پہنچانے کے لیے جو جی میں آتا ہے کرو۔ بس یاد رکھنا، مجھ سے چھٹکارا تمہیں کبھی ملے گا نہیں، جب تک میں اس دنیا میں ہوں، سانسیں لے رہا ہوں۔ دعا کرنا کہ اگلی دفعہ یہ چہرہ تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو، اور جب کبھی مجھے دیکھو تو میرا جنازہ تمہارے سامنے ہو۔ یہ کہہ کر میر نے ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری بیگ نکالا اور اس میں اپنی چند ضروری اشیاء بھری۔ اپنی گاڑی کی چابی، موبائل اور والیٹ اٹھا کر زیمل کے چہرے پر اچھڑتی سی نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ زیمل بیدم سی ہو کے زمین پر گری تھی۔ چند منٹ بعد اس کو میر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ ایک دم بھاگتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ میر چوکیدار تھے، گیٹ کھلوا کر اپنی گاڑی مین گیٹ سے باہر لے جا رہا تھا۔ چلے جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ امی امی پلیز مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار دے گا، کوئی میری مدد کرو پلیز، مجھے بچا لو۔ آیت زور زور سے چیخ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آیت نیند سے جاگی تھی اور اب بری طرح سے چیخو پکار کر رہی تھی۔ فلک جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی اپنے کمرے سے۔ اس کا کمرہ آیت کے برابر میں ہی تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کون مار دے گا؟ تم بالکل ٹھیک ہو، میرے پاس ہو۔ نہیں امی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے مار دے گا۔ اس وقت بھی مجھے بہت مارا تھا، کاٹا بھی تھا۔ مجھے بچا لے سے۔ کس سے بچا لو بیٹا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی وہ مجھے جو کوٹھے سے اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی اور اب فلک کو گور کر دیکھ رہی تھی۔ امی آپ؟ وہ فلک کے چہرے کے نقوش کو ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھ رہی تھی، جیسے بے یقینی کی کیفیت میں ہو کہ اس کی ماں اس کے سامنے ہے، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی، اشک تھے، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فجر کے وقت وہ اذانوں کی آوازیں سن کر فرش پاٹ سے اٹھی تھی اور اپنا عروسی لباس تبدیل کر کے کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا۔ پھر وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کی نیت باندھی۔ وہ نماز پڑھی تھی مگر اپنے آنسو پہ اس کا اختیار نہ رہا تھا۔ وہ جب سجدے میں گئی، اس وقت آدھے گھنٹے سے زائد وہ لگے آگے گڑ گڑا رہی تھی، اپنے لیے سکون مانگتی رہی۔ پورا وجود اس کا کانپ رہا تھا رو رو کر۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد زیمل نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہوئی، اے میرے رب، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میر صحیح تو کہہ رہے تھے، یہ تیری رضا تھی، تو نے ہی میرا اور میر کا جوڑا لکھا، تو نے مجھے اس کا لباس، اس کو میرا لباس بنا کر اس دنیا میں بھیجا، مگر کیسے لوگوں کی فضول باتوں کو سن کر اس طرح سے آپے سے باہر ہو گئی۔ میں تو خنم کو سمجھا رہی تھی، میں نے کیا کیا؟ میرے مالک، میں نے اپنے شوہر سے اس قدر بدتمیزی کی، اس کے باوجود بھی کہ اس کو تو نے میرا ہمسفر منتخب کیا ہے۔ واقعی میر، تم نے مجھے آج یہ بات بہت اچھی طرح سے باور کروا دی ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میرا تمہارا نکاح اسی طرح سے ہونا لکھا گیا تھا۔ پھر جانتے بوجھتے میں کیسے اپنے رب کے ساتھ ساتھ اپنے مزاجی خدا کی بھی گناہ گار بن بیٹھی۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز طے کر کے اٹھی، اب میر کے نمبر پر کال کر رہی تھی۔ 4 دفعہ کال کرنے کے باوجود بھی میر نے اس کا فون ریسیو نہیں کیا۔ وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ 5ویں دفعہ کال کی، اس وقت میر نے کال ہی ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ مزید دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، اور مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے سے تو اب صرف اور صرف میرے دل و دماغ پر میرے شوہر ہونے کا ہی حق ہونا چاہیے۔ پھر میں کیوں جانتے بوجھتے بھی اس سے محبت کے 2 بول نہ بول سکی تھی؟ میں اس کی محبتوں کا جواب نفرت سے ہی دیتی رہی۔ اس نے اگر مجھے رسوا کیا بھی تھا
تو پوری دنیا کے سامنے اپنا بھی تو لیا تھا۔ اے اللہ پاک، تو ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میرے شوہر کا دل میرے لیے صاف کر دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد میں میر کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زمل، مجھے آج تمہارے رونے نے جس قدر تکلیف پہنچائی ہے یہ میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو تمہیں ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، تمہیں سمیٹنا چاہتا تھا، تمہارے تمام تر دکھ مٹانا چاہتا تھا، مگر وہ جہاز میں بیٹھا تھا کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ میر نے زمل کے لیے خریدا گیا جہاز کا ٹکٹ پھاڑ کر پرزے پرزے کر ڈالا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سیٹ پہ اپنا سر ٹکا چکا تھا، کیا کچھ نہ تھا اس کے چہرے پہ۔ بے بسی، اذیت، ٹھکرائے جانے کا غم۔ خرم فریش ہو کر واش روم سے نکلی تھی۔ آج اس کے چہرے پہ پیا لینڈ کا انوکھا ہی سروپ تھا۔ اس کا پورا وجود آدم کی محبتوں سے مہک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے نام بال سے الجھاتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنا وجود آج بہت ہی خاص اور نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ واقعی اگر شوہر دل و جان سے چاہنے والا ہو تو عورت نکھر جاتی ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ خرم اپنے بدلے بدلے سراپے کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی شرما کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ کن خیالوں میں گم ہے میری ٹڈی؟ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مدہوش تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، میں تو بس یوں ہی۔ وہ آدم پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد واپس اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلا تھا اور اب ڈریسنگ کے سامنے اپنے نم بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سنوار رہا تھا۔ خرم کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اس کو بے بس کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں کہ کچھ کہنا تو دور کی بات کچھ کرا بھی۔ پھر میری بیوی مجھ سے اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ وہ اس کی اڑتی گرتی پلکوں کی جھلمن کو دیکھتے ہوئے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے ہوئے بولا، پلیز ملکل ڈائن وہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولا، جبکہ آنکھیں شریر سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھی، پلیز مجھے جانا ہے، تائی انتظار کر ہی ہوں گی۔ وہ جھٹکتے ہوئے اس کے شانے پر اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو دور کرنے کی تگ و دو کرتے ہوئے بولی، امی تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہے کہ مسٹر اینڈ مسز آدم کو ڈسٹرب کرے۔ آخر کو انہیں دادی بھی تو ہم نے ہی بنانا ہے فی الحال۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، جبکہ خرم اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے سرخ پڑتی بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کو کہاں عادت تھی آدم کے اس انداز کی؟ وہ ابھی بھی ہلکی ہلکی مزاحمت کر رہی تھی رائے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ لڑکی اتنی دان بان تھی تو تم ہو، مگر ایک دم مزاحمت پہ ڈٹ جاؤ تو بہت مشکل سے سرنڈر کرتی ہو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس شیرنی کو کس طرح میں نے تھک آدم کی بات ادھوری ہی رہی تھی، باہر واقعی ان دونوں کی طلبی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جتنا بچ سکتی ہو بچوں، میں آج ہی پکا انتظام کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے تم میری محبتوں اور جسارتوں سے خود کو محفوظ رکھتی ہو۔ مجھے پتا تھا تمہارے سبھی وعدے اور دعوے کھوکھلے ہیں، کہ تم آئے نہ ہی تمہارے پیرنٹس۔ تو پھر اب فون کرنے کا مقصد؟ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اس کے نصیب میں صرف اندھیروں کے سوا کچھ اور باقی نہیں بچا۔ وہ مایوسی سے بولی تھی، اچھا چلو میں فون رکھ رہا ہوں، شام کو تیار رہنا، میرے پیرنٹس تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب تم یو چیٹر؟ فضا نے کہتے ہی ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ راہم کے آخری جملے پر اس کا پورا وجود پرسکون ہو گیا تھا۔ حسام بیٹا کدھر ہو؟ تمہارے بابا تمہارا پوچھ رہے تھے، بس امی ایک دوست سے ضروری ملنا تھا، اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، کہاں بیٹا؟ اب ذرا ہمیں بھی ٹائم دے دو، فضا کو بھی تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ 4 دن بعد تمہاری شادی اور تم ہو کہ بس دوستی جاریاں نبھانے میں لگے ہوئے ہو۔ شاہدہ حبکی سے بولی، آپ کی ایک بات درست ہے، مگر کیا آپ نے فضا سے پوچھا کہ وہ شادی بلکہ نہیں، مجھ سے شادی کے لیے رضامند بھی ہے؟ شاہدہ کو نہ جانے کیوں حسام کا لہجہ کچھ جتلایا سا لگا۔ کہنا کیا چاہتے ہو حسام؟ کھل کر بات کرو۔ میں دوپہر کے ڈنر پر آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور بابا سے اور آپ سے تفصیلی بات کروں گا۔ جب تک آپ ذرا فضا سے یہ پوچھ لیں کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے جو پہلے شادی شدہ ہو، وہ بھی اس لڑکی سے جو محض 5 سال کی تھی جب اس کی بنا دی گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شاہدہ اب سخت لب و لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھی۔ 6 سال کی تھی جب ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ شاہدہ نے جلا کر اس کو جتایا، میری بیوی حیات ہے،
یہ کہہ کر وہ تیزی سے ماں کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ شاہدہ ششدر سی رہ گئی۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں گری ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ لاؤنج میں آتی فضا نے دونوں ماں بیٹے کی تمام تار گفتگو سن لی تھی۔ وہ 10 منٹ سے حسام کا انتظار کر رہا تھا۔ حسام نے اس کو اسپیشلی کسی سے ملوانے، کچھ حقائق سامنے لانے کے لیے اسلام آباد بلوایا تھا۔ حسام خود بھی اس سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا تاکہ اس شادی کو روک سکے، اپنے ماں باپ کو عائد کے بارے میں بھی بتا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے میر کو شرجیل سے ملوانے کا بھی حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میر کو اسلام آباد آنے کا کہا تھا۔ سوری یار، تھوڑی دیر لگی آنے میں، حسام نے رسمی جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد میر کے بالکل سامنے والی کرسی سے گر کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے دیر لگا دی، جبکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جو بھی کہنا چاہتے ہو جلدی سے اپنی بات کا آغاز کرو، میر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ جلد از جلد وہ راز جاننا چاہتا تھا جس کے لیے حسام نے اس کو بلوایا تھا۔ تم جانتے ہو تمہاری خالہ کا قاتل کون ہے؟ حسام نے چہرے کے قدرے نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ کون ہے میری خالہ کا مجرم، کیونکہ میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اس شخص کو جانتے ہو۔ اس بریسلٹ کی موجودگی تمہارے پاس اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ تم کسی نہ کسی راز سے واقفیت رکھتے ہو۔ کوئی نہ کوئی کڑی سلسلے کے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میر کا لہجہ سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ تو پھر تمہارے راز سے میں ایک ایسے شخص کو جوڑتا ہوں۔ کون؟ میر نے چونکا پوچھا۔ اپنی بیوی حیات کو، جو کہ تمہاری وائف کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے۔ اس کا اس سب سے کیا واسطہ؟ میر کو حسام کی بات پر شدید جھٹکا لگا تھا۔ میر، تم اس بات پر تو کامل یقین رکھتے ہو گے، یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جیسی کرنی ہے ویسی بنی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ تو کیا تمہاری بیوی عائد اس شخص کو جانتی ہے؟ میر کے چہرے کے تاثر پتھریلے ہوئے نہیں، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میر خود ہی سے سوال جواب کر رہا تھا۔ میرے پاس اس بریسلٹ کی موجودگی اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ عائد کا اس سب سے کچھ نہ کچھ تو لنک بنتا ہی ہے۔ ہاں، مگر عائد تو فلک آنٹی کی بیٹی ہے جس کی یادداشت کھو گئی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے؟ یہ سب کس طرح ممکن ہے؟ کچھ تو مسنگ ہے جو میں اس تمام صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہوں، الجھ رہا ہوں برے طریقے سے۔ میر کی پیشانی پہ کئی سلوٹیں ابھری تھی۔ وہ ناسمجھی سے حسام کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر واضح بے چینی کے آثار نمایاں تھے، جیسے جلد از جلد حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو۔ کیا ہے؟ کیوں فون کر رہی ہو؟ میں بزی ہوں، دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ میر نے زمل کی بار بار آتی کال پہ جلا کا فون ریسیو کیا۔ زمل کو ایک سانس میں بری طرح سے جھڑک کے رکھ دیا تھا، جبکہ حسام کئی دفعہ میر کو زمل کی کال ڈسکنیکٹ کرتا دیکھ چکا تھا۔ اس لیے ایک ضروری کال کرنے کا کہہ کر 4 سے 5 منٹ کے لیے ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا۔ میر نے اس کے جاتے ہی جھٹ کال ریسیو کی تھی۔ رات والا غصہ دوبارہ سے اٹھ کر آیا تھا۔ زمل کا ایک ایک لفظ اس کے دل پہ کسی خنجر کی طرح پھونک گیا تھا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے فون ٹیبل پر پٹھا تھا۔ اتنی دیر میں اس کو حسام واپس ٹیبل کی طرف آتا نظر آیا۔ خیر، اب ان سب باتوں کو طول نہیں کرتے ہوئے میں تمہیں اپنے ساتھ ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ حسام نے اطمینان سے کہا۔ تمہارے ساتھ جا کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ جب تم حقیقت سے واقفیت رکھتے ہی ہو تو یہ سب ڈرامہ کس لیے؟ میر برہمی سے گویا ہوا۔ بس یہ سمجھ لو تمہارے سوالوں کا جیتا جاگتا جواب دینے کے لیے ہی لے کر جا رہا ہوں۔ اگر مجھ پر بھروسہ نہیں تو اپنے گارڈز کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ ویسے بھی اب تو تم سے عائد کے توسط سے رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، اتنا بھروسہ کر ہی سکتے ہو۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں اس ذلیل شخص سے نمٹنے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، تیزی سے لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ حسام کے ساتھ کچی آبادی میں بنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کی حالت مالک مکان کی کم خستہ حالی کا ثبوت دے رہی تھی۔ میر نے استفہامیہ نظروں سے حسام کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں یہاں پر کیوں لائے ہو؟ جہاں پہ تمہارے تمام تار سوالوں کا جواب موجود ہے۔ سب الجھنے گتھیاں یہیں سے سلجھیں گی تمہاری۔ یہ کہہ کر حسام نے دروازہ زور زور سے پیٹا تھا۔ ارے بھائی، کون ہے؟ آ رہا ہوں، صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ شرجیل دوڑتا ہوا دروازہ کھولنے آیا تھا۔ میں ہوں حسام۔ حسام کا نام سنتے ہی شرجیل نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں فریق آمنے سامنے تھے۔ کسی کے چہرے پہ اشتعال برپا تھا تو کسی کے چہرے پہ الجھن۔ کیسی ہے میری بیٹی کی طبیعت؟ فلک نے موقع دے کے عائد سے بات کرنے کی ٹھانی، کیونکہ شرجیل نے حد میں آدھا ادھورا سچ بتایا تھا۔ باقی کا مکمل سچ اس کو صرف اور صرف عائد ہی بتا سکتی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد کو وہ اب اس معاملے میں شامل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سبھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ عائد کو ڈوبتے وقت کسی فیملی میں بچا لیا ہوگا۔ راہم نے یہی کہا تھا۔
اس کے پیرنٹس ایکسیڈنٹ میں دم توڑ گئے تھے اور بس وہی بچی تھی، جبکہ شرجیل کا بہت جو ادھورا سچ اس کے سامنے لایا تھا اس کے گرے بس اب عائد ہی سلجھا سکتی تھی۔ عائد، کیا تم اپنی ماں پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ فلک نے اس کے منہ میں سالن روٹی کا روالہ بنا کر کھانا کھلاتے ہوئے تمہید باندھی۔ وہ دوپہر کا اپنا اور اس کا کھانا جان کر کمرے میں ہی لے آئی تھی تاکہ عائد کا دھیان بھی بٹا دے۔ امی، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں آپ کے سوا اور کس پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ عائد نے فلک کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے محبت اور عقیدت سے کہا، بیٹا، تم جس دن اپنے بابا کے ساتھ سمندر پہ گئی تھی اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عائد کے حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ لو پانی پیو۔ فلک نے اس کی پشت کو تھپتھپایا تاکہ نوالا حلق سے نیچے اتر سکے۔ عائد نے کچھ لمحوں بعد فلک کو اشارے سے مزید کھانے کا منع کیا اور پھر خود میں ہمت جمع کر کے گویا ہوئی، کیونکہ یہ تو بہت معمولی سی بات تھی اس کے لیے۔ اس نے تو پہلے ہی بہت بڑے بڑے پہاڑ اپنے اوپر گرتے برداشت کیے ہیں۔ اب تک کی اس کی زندگی میں ایسے ایسے طوفان آ کر گزرے ہیں کہ یہ سب تو اب اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ چھوڑو، مجھے کچھ نہیں جاننا، کچھ نہیں پوچھنا، تم پرسکون ہو جاؤ۔ چھوڑو، مجھے کچھ نہیں جاننا، کچھ نہیں پوچھنا، تم پرسکون ہو جاؤ۔ فلک نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں امی، میں بہت مضبوط ہوں۔ وقت نے مجھے بہت زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میرے لیے۔ میرے ساتھ تو نہ جانے کیا کیا گزر چکی ہے۔ عائد نے آنکھوں میں نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے بات کا آغاز کیا، امی، جس دن میں بابا کے ساتھ گئی تھی اس دن ہمارے ساتھ معین انکل بھی گئے تھے۔ بابا نے پہلے ان کے گھر کا ہی راستہ لیا تھا۔ یہ بات تو فلک بھی جانتی تھی پہلے ہی سے، کیونکہ شرجیل کے ہاتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط کیا ہے جس کی سزا مجھے شاید دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتی رہے گی۔ میں ہماری بیٹی کو لے کر گیا تھا مگر میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم سمندر پر جا رہے ہیں۔ میں عائد کو اپنے دوست معین کے گھر لے کر گیا تھا۔ وہاں پہلے ہی سے معین، اس کا بھائی اور بیوی میرے منتظر تھے۔ پھر اس کے بعد معین نے کہا کہ اب عائد آ ہی گئی ہے تو نئی رشتہ داری بننے کی خوشی میں چلو واقعی سمندر کی سیر کو چلتے ہیں سب مل کر۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ عائد کو لے کر جاؤ، میں ذرا شیدے سے مال لیتا آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شرجیل اپنی اسکوٹر پر روانہ ہو گیا۔ ایک گھنٹے بعد جب وہ وہاں سمندر پر پہنچا، اس وقت معین اور اس کا بھائی زارو قطار بیان کرنے میں مصروف تھے کہ عائد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی جب وہ نہ ملی تو میں نے سب کو آ کے یہ بتایا کہ وہ ڈوب کے مر گئی ہے، جبکہ وہ ڈوبی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ بوجھ تھا میرے دل پہ جو میں اگر جب تک تم کو نہ کہتا شاید تب تک مجھے موت نہیں آنی تھی۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتہ آج تک کہ میری بیٹی ہے تو کہاں ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بد نصیب تمہارا شوہر۔ پھر وہ لوگ سمندر پہ پہنچنے سے پہلے ہی مجھے اس ناپاک جگہ اس عورت کے حوالے کر گئے جو ان کے نام نہاد بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ در حقیقت وہ درندے نما شخص کی بیوی ہی نہیں تھی۔ شرجیل یعنی میرے باپ نے آپ سے شادی بھی آپ کو ماں کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عائد، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں ہی اب تمہاری ماں، دوست، بہن، سب کچھ ہوں۔ اس وقت تم صرف اور صرف مجھے اپنی دوست سمجھو۔ اپنا دل ہلکا کر لو میری بچی، نہیں تو میری طرح گٹ گٹ کے ختم ہو جاؤ گی۔ میرے اس نام نہاد باپ نے آپ سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ وہ ٹھہری تھی کچھ لمحوں کے لیے، پھر دوبارہ سے گویا ہوئی۔ وہ آپ سے غلیظ کام کروا سکے اور آپ کی کمائی سے وہ مزید آپ جیسی لڑکیوں کو اس ناپاک کام کی طرف لا سکے، ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتے اور پھر ان کو بھی بعد میں سنسار کر دیتے۔ خیر، بقول معین کی اس بیوی چندہ بائی کے کہ میرا باپ آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا اور پھر جب ان کو آپ سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو سکا تو ان لوگوں نے میرے باپ کو من گھڑت کہانی سنا کر گھیرا اور پھر مجھے اس کوٹھی کی زینت بنا دیا گیا جس کو آج بھی وہی عورت چندہ بائی چلا رہی ہے۔ عائد زارو قطار ہوتی رو رہی، بس بچا رونا نہیں، خاموش ہو جاؤ اور میری بچی اس گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا کہ تم بازار حسن۔ امی، یہ تو بہت معمولی داغ ہے مجھ پہ، اور بھی کئی بدنما داغ میرے وجود پہ موجود ہیں۔ بس عائد خاموش ہو جاؤ، یہ کہہ کر فلک نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر عائد سے سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہارے شوہر اور میرے گھر والوں کے علم میں نہیں ہے، اس لیے ان تمام رازوں کو بس یہی دفن کر دو۔ میرا شوہر، عائد نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ تمہارا شوہر ایک بازار حسن سے آئی لڑکی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔
سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ابو، مجھے 3-4 دن کے لیے ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ آدم نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کب جانا ہے؟ طاہر صاحب کے بجائے زہرا نے پوچھا۔ کل رات کو؟ تو پھر ٹھیک ہے، خرم کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ زہرا نے جلدی سے فیصلہ سنایا۔ جی امی، میری بات تو پوری مکمل سن لیں۔ میں یہی تو کہنے جا رہا تھا کہ میں اور خرم دونوں کل رات کو چلے جائیں گے۔ امی، آدم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ماں کو حیران کر دیا۔ اور ہاں ابو، آپ 10-15 دن کے بعد میری خرم کی سیٹ کنفرم کروا دیں، ہم عمرے پر جائیں گے۔ خرم بس خاموشی سے پیٹ میں جھکی ہوئی تھی۔ تائی اور تایا کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت ہی نہ بن پائی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ زہرا اس کے نکھرے نکھرے سابے کو پہلی نظر میں دیکھتی اس کی اور آدم کی دل ہی دل میں نظر اتار چکی تھی، اور ساتھ ہی اللہ سے خوشیاں بھی ان دونوں کے لیے دعا میں مانگی۔ ناک ناک یس۔ زید نے اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے بیڈ روم میں آنے کی اجازت دی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ آدم دوپہر کے کھانے کے بعد زید کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ وہ آج بھی لنچ پہ نہیں آیا تھا۔ ادھر نہیں، میرے پاس بیٹھیے بھائی۔ زید نے آدم کو کرسی گھسیٹتے دیکھ کے کہا اور ساتھ ہی اس کو اشارے سے اپنے پاس بیڈ پہ بیٹھنے کو کہا۔ آدم کو زید کی اس طرح سے کہنے پر اپنا دل تکلیف سے پھٹا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کچھ نہ تھا زید کے لہجے میں؟ بے بسی، افسردگی، مایوسی۔ وہ قدم آگے بڑھاتا تھا جس سے زید کو اپنے سینے میں بیٹھ کے خود میں سو گیا۔ میں نے تجھ سے اس دن بھی کہا تھا جس دن میں ایکسیڈنٹ کے بعد گھر آیا تھا واپس کہ تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ پھر بھی یہ مایوسی کیوں زید؟ زید بہت بری طرح سے بکھر رہا تھا۔ ایک مرد ہو کے وہ آدم کے گلے سے لگا شدت سے رویا۔ بھائی، میں جینا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، ابھی تو مجھے آپ کے اور راہم کے بچوں سے بھی کھیلنا ہے۔ زید کا لہجہ مایوسی لیے ہوئے تھا۔ میں ایک گھما کر منہ پر تھپڑ جاڑ دوں گا جو تو نے اس قسم کی بات کی تو۔ آدم نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، تو پھر کیسی باتیں کروں؟ آپ گئے تھے نا کل میرے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے، اتنا مشہور و معروف ڈاکٹر، اس نے آپ کو کیا کہا؟ میرا آپریشن تو ہونا ہی ہے، مگر اس کے بعد بھی میری لائف 10 سال کی رہ جائے گی یا پھر اس سے بھی کم بالفرض اگر آپریشن نہیں کروانا تو شاید کوئی بھی لمحہ میری زندگی کا آخری دن ثابت ہو سکتا ہے۔ میں تجھے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، میں نے سب انتظامات کروا لیے۔ میں تیرا علاج US کے مشہور ڈاکٹر سے کروا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے کافی امید بھی دلائی ہے کہ وہ پہلے دوائیوں سے اس مرض کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دوائیوں سے یہ مرض کنٹرول ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر جان ڈیور کا کہنا ہے پھر ہم آپریشن کو کچھ سال تک کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔